نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مرحبا کہا اور ان سے کہا کہ بنو تمیم نے میری بشارت کو قبول نہیں کیا، تم میری بشارت کو قبول کرو، ابشروا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بشارت کو قبول کیا، جنہوں دل و جان سے تسلیم کیا۔ تو یمن سے آئے ہوئے قافلے نے اللہ کے نبی کی بشارت کو قبول کر لیا۔ سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی آیا نماز کی ادائیگی کے لیے، اونٹنی پہ میں سوار تھا۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنی اونٹنی مسجد کے باہر باندھ دی۔ اونٹنی باندھنے کے بعد میں مسجد میں آ گیا۔ میں ابھی مسجد میں ہی تھا کہ ایک قافلہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بنو تمیم قبیلے کا قافلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا اور فرمایا ابشروا، بشارت لے لو، خوشخبری لے لو۔ بنو تمیم نہ جانے کس موڈ میں تھے، انہوں نے کہا کہ بشرتنا فاعتنا، خوشخبری تو آپ دیتے رہتے ہیں، اس وقت ہمیں کچھ مال دیں۔ یہ بنو تمیم کے افراد نے کہا۔ دیکھیں قبیلے، قوم، برادری، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر قبیلے کے اندر برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ضمانت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لی کسی بھی قبیلے کی، قوم کی یا برادری کی کہ اس کے سارے افراد اچھے ہوں گے، اس میں برے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن من حیث المجموع قبیلہ بنو تمیم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری ہی کے اندر محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما زلت احب بنی تمیم لثلاث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں سنی، اس وقت سے مجھے قبیلہ بنو تمیم سے محبت ہو گئی، قبیلہ بنو تمیم سے محبت ہو گئی۔ 3 باتیں میں نے سنی۔ پہلی بات تو یہ سنی کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے ایک لونڈی خریدی، خادمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری پر گھر گئے تو گھر میں خاتون دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ امی جان نے کہا کہ یہ لونڈی ہے، خادمہ ہے، میں نے خریدی۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے لی ہے، کس جگہ کی ہے، کس قبیلے کی؟ امی عائشہ نے کہا کہ یہ بنو تمیم قبیلے کی ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مِن وُلْدِ اسماعیل، اسے تو آزاد کر دو، اس لیے کہ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ بنو تمیم قبیلے کا اعزاز ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ قبیلہ چلتا ہوا آ رہا۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات، ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر صدقات کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لوگوں نے اپنے صدقے جمع کر کے بھیجوائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر صدقات کا ڈھیر دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ صدقات کہاں سے آئے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بنو تمیم قبیلے نے صدقے کا مال بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا ہذہ صدقات قومی،
یہ بنو تمیم کی نہیں، یہ میرے قبیلے کی، میری برادری کی یہ زکوٰۃ آئی۔ آپ نے بنو تمیم کو اپنا قبیلہ قرار دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنو تمیم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو آپ نے کہا یہ میرا قبیلہ ہے، میری قوم۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہم اشد امتی علی الدجال، جب دجال آئے گا، اتنا بڑا فتنہ کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، عالمگیر فتنہ دجال کا، بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا، بڑے کرو فر کے ساتھ آئے گا، اور کسی میں تاب نہیں ہوگی دجال کے سامنے ٹھہرنے کی، اس کا مقابلہ کرنے کی۔ لیکن میری امت میں سے بنو تمیم قبیلہ دجال کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے، فرمایا یہ مقابلہ کرے گا، لمبے لمبے نیزے لا کر، اسلحے سے لیس ہو کر بنو تمیم قبیلہ دجال کے مقابلے میں آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ غالباً دجال ساری دنیا گھومے گا، لیکن حجاز مقدس میں اس کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ بنو تمیم قبیلہ مقابلے کے لیے تیار ہوگا، مقابلہ کرے گا۔ یہ تین باتیں میں نے جب سے سنی مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی۔ تو اچھے برے ہر قبیلے میں ہوتے ہیں، لیکن بنو تمیم ولد اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے، اور قیامت تک یعنی دجال کی آمد تک یہ قبیلہ موجود رہے گا۔ جائیں اس قبیلے کو تلاش کریں، عرب کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس قبیلے کے منہج کو دیکھیں، اس کے عقیدے کو دیکھیں، اس کے نظریے کو دیکھیں، ان کی توحید کو دیکھیں، انہوں نے کون سا اسلام اپنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ وہ سارے کے سارے سلفی اہل الحدیث ہیں۔ جو توحید یہاں پاکستان میں اہل حدیث بیان کرتے ہیں، عرب میں وہی توحید بنو تمیم قبیلہ بیان کرتے ہیں۔ نظریہ ان کا عقیدہ اور منہج بنو تمیم کا جو اہل الحدیث کا ہے، اور سارے سلفی۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سعودی عرب کے اندر جو 200-250 سال پہلے انقلاب آیا تھا، جو ایک شخصیت نے کھڑے ہو کر وہاں سے شرک و بدعت کا کلا کما کیا تھا، شاہ سعود کے ساتھ مل کر پورے حجاز کو شرک اور بدعت سے پاک کیا تھا، امام الدعوہ، امام الموحدین، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، وہ بنو تمیم قبیلے سے، تمیمی۔ لیکن ہمارے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، نجدی، گستاخ۔ اللہ کے نبی کا قبیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، ابو ہریرہ اس قبیلے سے محبت رکھتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ نیک نے نیک جانا اور بد نے بد جانا، جس کا جیسا ظرف ہے، جیسی سوچ ہے، وہ اس سوچ کے مطابق، اس ظرف کے مطابق محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو سمجھتے ہیں، جبکہ اہل عرب ان کو اپنا امام کہتے ہیں، امام الدعوہ، امام التوحید، امام اہل السنہ کہتے ہیں، اور انہوں نے پورے حجاز کے اندر انقلاب برپا کیا۔ تو بنو تمیم قبیلے نے کہا ہمیں خوشخبری قبول نہیں ہے، ہمیں مال چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناخوشگواری کے اثرات آ گئے، فتغیر وجہہ، حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی اسنا میں ایک اور قبیلہ بھی مسجد کے اندر وارد ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ ایک اور قافلہ بھی وارد ہوا، فرمایا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ پوچھا آپ نے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ قافلہ یمن سے آیا ہے، اور اشعری قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مرحبا کہا، اور ان سے کہا کہ بنو تمیم نے میری بشارت کو قبول نہیں کیا، تم میری بشارت کو قبول کرو، ابشرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بشارت کو قبول کیا، جنہوں دل و جان سے تسلیم کیا۔ تو یمن سے آئے ہوئے قافلے نے اللہ کے نبی کی بشارت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے کچھ سوالات کرنے، ہم نے آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے ہم یمن سے یہاں آئے۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں اس کائنات کی ابتدا کے متعلق بتائیے، کائنات کا وجود کیسے ہوا، اللہ کب سے ہے، کائنات کیسے بنی،
اس کائنات کے اسرار اور رموز کیا ہے، اس کے متعلق ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا، نہ اللہ سے پہلے کوئی ہے اور نہ اللہ کے بعد کوئی ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، ازل سے ہے اور ابد الاباد تک رہے گا، اللہ سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور اس نے اس کائنات کو بنایا۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے 2 چیزیں پیدا کی۔ جہت سفلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، جہت علوی کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو بنایا، اس پانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو رکھا۔ فرمایا یہ 2 چیزیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، نیچے پانی اور اوپر اللہ کا عرش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش پر مستوی۔ اب کیسے مستوی ہے؟ اللہ اکبر، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، جائز ہی نہیں۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ الاستواء معلوم، استوا کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے کہ ہم اس کے متعلق سوال کریں کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ اس کیفیت کو جاننا، اس کو پرکھنا، اس کو کریدنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مجہول ہے ہم سے۔ والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، ایمان لانا واجب۔ اور چونکہ وہ سوال کر چکا تھا ایک بندہ ان کی مجلس کے اندر، فرمایا یہ بدعتی ہے، اس کو میری مجلس سے نکال دو۔ تو اللہ کے عرش کے متعلق اور استوا کے متعلق تو سوال کر ہی نہیں سکتے، ایمان لانا واجب ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کا عرش ہے اور اللہ عرش پر مستوی۔ فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو اللہ نے پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب، لکھو۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہونا ہے وہ سب تو لکھ کر محفوظ کر دے۔ تقدیر سب اللہ نے لکھ دی، سارے فیصلے لکھ دیے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا۔ کتنے انسان ہوں گے، کتنے چرند پرند ہوں گے، کتنا اناج اگے گا، درخت کتنے ہوں گے، پتے کتنے گریں گے، کتنی مخلوقات ہے، سمندر کے اندر جھاگ کتنی ہے، بارش کے قطرات کتنے ہیں، ریت کے ذرات کتنے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنی مخلوق سمندر کے اندر ہے، کتنی سمندر کے باہر ہے، کتنی مر رہی ہے، کتنی جی رہی ہے، سارا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا۔ کب؟ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے، کائنات اس زمین اور آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ جامع مسجد ابراہیم میں ایک اجتماع ہوگا اور اس میں فلاں اور فلاں فلاں بیٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ نے زمین آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ فرمایا پھر 50,000 سال کے بعد اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک شخص دروازے میں کھڑا ہوا، دروازے میں، مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑا ہو کر کہنے لگا ذہبت ناقتک یا ابن حسین، او عمران تم یہاں بیٹھے اللہ کے نبی کی گفتگو سن رہے ہو اور ادھر تمہاری اونٹنی رسی تڑوا کر بھاگ چکی۔ اللہ اکبر۔ انسان پر اچانک کوئی افتاد آ جائے نا تو انسان پھر سب کچھ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کیا سن رہا تھا، میں کیا گفتگو کر رہا تھا، اور خاص طور پر اس افتاد کا تعلق اگر نقصان سے تعلق رکھتا ہو، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، ایسی خبر آ جائے اچانک، انسان سب بھول جاتا ہے۔ سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں فوراً وہاں سے اٹھا، باہر نکلا، دیکھا واقعتاً میری اونٹنی بھاگ چکی تھی، میں اس کے پیچھے، اونٹنی آگے سرپٹ دوڑ رہی ہے، میرے اور اونٹنی کے درمیان ایک سراب حائل ہو گیا، گویا وادی کے اس طرف میری اونٹنی ہے، میں یہاں ہوں، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں۔
اس بھاگ دوڑ میں بالآخر میں نے جا کے اونٹنی کو جا لیا، اس کو پکڑا، پھر اس کو واپس لے کر آیا، آ کر مسجد نبوی کے دروازے پر پھر اس کو باندھا بٹھایا، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا تو وہ مجلس برخاست ہو چکی تھی۔ نہ بنو تمیم قبیلہ موجود تھا، نہ یمن سے آئے ہوئے اشری موجود تھے، اللہ کے نبی بھی اپنے گھر جا چکے تھے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا کاش میری اونٹنی بھاگ جاتی، ضائع ہو جاتی، کسی کے ہتھے چڑھ جاتی، کاش یہ دروازے میں کھڑا ہو کر مجھے آواز نہ دیتا، مجھے نہ بتاتا۔ اس کم بخت نے آواز لگا کر اتنی پیاری مجلس، اتنی پیاری محفل مجھ سے محو کر دی۔ نہ جانے میرے بعد کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، اس کائنات کے کتنے راز، سربستہ رازوں سے اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا ہوگا، انہوں نے کیسے کیسے سوالات کیے ہوں گے، کاش کہ میں اس مجلس سے نہ اٹھتا۔ یہ علمی مجلسیں ایک غنیمت ہیں، اس میں وقت دیا کریں، اس میں وقت دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، آپ نے شوق اور رغبت پیدا دلانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں جب ریاض الجنہ کے پاس سے گزرو بیٹھ کر خوب کھا پی لیا کرو۔ ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں کے پاس۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت کے باغیچے وہ بھی زمین پر کہاں ہیں؟ فرمایا مجالس العلم، علم کی مجلسیں دراصل روئے زمین پر جنت کے باغ ہیں، اور علماء اپنی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ تمہیں جنت کے میوے، جنت کے پھل فروٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ جھولیاں بھر لیا کرو اس سے جھولیاں بھر لیا کرو۔ اور کبھی اگر اس طرح کی مجلسیں محو ہو جائیں، رہ جائیں، مس ہو جائیں، افسوس کیا کرو کہ آج فلاں مجلس تھی، فلاں عالم کی، فلاں درس کی محفل تھی، میں نہیں جا سکا۔ افسوس ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام افسوس کرتے تھے۔ ان مجلسوں میں خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، اور اپنی خواتین کو بھی لے کر آئیں، اور حظ وافر اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آج علماء موجود ہیں۔ پہلے اہل کراچی کا ذوق تھا، اہل کراچی بدنام تھے اس حوالے سے کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں مجلسوں میں، 10 منٹ کے بعد اٹھ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ٹیم نے لوگوں کے اندر ذوق پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ بیٹھتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، علماء کی گفتگو سنتے ہیں، اور اپنے دامن ان موتیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام سفیان ابن عیینہ محدث کبیر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پہاڑ کی چوٹی پر ایک عالم بیٹھا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ پہاڑ کی چوٹی پر عالم ہے تو تمہیں تگودو کر کے، محنت کر کے چوٹی پر جا کر اس عالم سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ محنت کر کے کہ اوپر میں کیسے جاؤں، جاؤ۔ ان کا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اوپر عالم ہے، اس لیے کہ وہ دین کی بات کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا، آپ کی آخرت کی بات کرے گا، آپ کو جہنم سے بچانے کی گفتگو کرے گا، جنت میں لے جانے والی گفتگو کرے گا۔ اور اگر کوئی دنیا دار بیٹھا ہے تو پھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ ہمارا تعلق تو دین کے حوالے سے۔ تو لہذا ان مجلسوں کے اندر وقت آپ لگائیں، علماء کرام کی گفتگو سنیں، ان کے جو وہ لال و جواہر اور موتی بکھیرتے ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اپنے دامن بھریں، اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اس نظریے سے سنیں کہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی اس طرف مائل کرنا ہے، اپنی خواتین کو بھی، تاکہ ہم سارے سن کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔